بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا مولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. برادران اسلام، محترم سامعین، عزیزان گرامی، رمضان کی آمد ہے. بس چند ہی دنوں میں رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے، جو سیام کا مہینہ ہے، ماہ سیام ہے، قرآن کا مہینہ ہے، ماہ قرآن ہے. رحمت کا مہینہ ہے، ماہ رحمت، ماہ برکت، اور ماہ عتق من النار، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، جہنم سے نجات کا مہینہ ہے. وہ مہینہ ہے جس میں لیلۃ القدر ہے، شب قدر ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. وہ مہینہ ہے جس میں اعتکاف ہے. وہ مہینہ ہے جس میں سحر اور افطار ہے. دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ. وہ مہینہ ہے جس میں تراویح کی نماز ہے، صلاۃ التراویح. عظیم مہینہ، مبارک مہینہ، بابرکت مہینہ، بارحمت مہینہ، بہت جلد آنے والا ہے. اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر صیام فرض کیے گئے، روزے فرض کیے گئے. غیر ایمان والوں پر فرض نہیں ہے، ایمان والوں پر فرض ہے. ایمان والے اس کو فرض سمجھیں، فرض سمجھ کر روزے رکھیں. ایک دن کے بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. پورا مہینہ روزہ رکھنا فرض ہے. فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جس کو یہ مہینہ مل جائے تو اس مہینے کے روزے رکھنا اس پر لازم ہے. فلیصم. روزے میں کھانے اور پینے کو چھوڑ دیا جاتا ہے، جائز خواہش کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے. تو روزہ چھوڑنا سکھاتا، روزہ پرہیز سکھاتا، روزہ ترک کرنا سکھاتا. جو چیزیں حلال تھی، جائز تھی، وہ چیزیں چھوڑ دیے ہیں روزے کی حالت میں. تو جو چیزیں ہمیشہ کے لیے ناجائز ہے، حرام ہے، ممنوع ہے، ان کو چھوڑنا بھی لازم ہے روزے میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يطع طعامه وشرابه
جس نے چھوٹی بات نہیں چھوڑی اور دھوکے والی بات نہیں چھوڑی، خیانت والی بات نہیں چھوڑی، زور والی بات نہیں چھوڑی اور اس پر عمل نہیں چھوڑا، دھوکے والا عمل، خیانت والا عمل، جھوٹ والا عمل نہیں چھوڑا، فلیس للہ حاجہ، اللہ کو حاجت نہیں ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے ان یدع طعامہ و شرابہ، کہ وہ اپنا کھانا چھوڑ دے، وہ اپنا پینا چھوڑ دے۔ اصل یہ کھانا چھوڑا کر، یہ پینا چھوڑا کر اللہ ترک سکھا رہے ہیں، چھوڑنا سکھا رہے ہیں، پرہیز سکھا رہے ہیں، عادت بنوا رہے ہیں، تربیت کر رہے ہیں کہ چند دن چھوڑ لو گے تو پھر یہ ترک کی عادت، پرہیز کی عادت بن جائے گی اور بچنے کی عادت بن جائے گی، گناہوں سے بچنے کی عادت، گناہوں سے پرہیز کی عادت بن جائے گی۔ تو یہ ماہ تربیت ہے، تربیت کا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ماہ مواسات بھی فرمایا، غم خواری کا مہینہ ہے۔ جب آدمی روزہ رکھتا ہے اور اسے بھوک لگتی ہے تو بھوک لگنے کے بعد اسے بھوکوں کا احساس ہوتا ہے کہ دنیا میں بہت سے لوگ بھوکے ہیں، کیسی وہ زندگی گزار رہے ہوں گے بھوک میں۔ بھوک کا احساس جب اسے ہوتا ہے تو دوسروں کی بھوک کا بھی احساس ہوتا ہے۔ جب آدمی پیاسا ہوتا ہے تو بہت سے دنیا میں پیاسے ہیں، ان کی پیاس کا احساس بھی ہوتا ہے، فکر کہ میں ان کی پیاس دور کروں۔ تو غم خواری کا مہینہ، اس سے روزے سے، صوم سے سیکھا جاتا ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کی کیسے مدد کریں، بھوکے بھائیوں کی کیسے مدد کریں، پیاسے بھائیوں کی کیسے مدد کریں، جو ضرورت مند ہیں بہت سے دنیا میں، ان کی کیسے ہم اپنی ضرورت پوری کریں۔ جب ہم کو ضرورت ہوتی ہے تو دوسروں کی ضرورت کا احساس ہوتا ہے کہ بہت سے دنیا میں ضرورت مند ہیں، تو ان کی ضرورتیں بھی ہم کو پوری کرنی چاہیے۔ تو یہ ماہ مواسات بھی ہے، غم خواری کا مہینہ ہے۔ تو یہ روزہ رکھنے سے بہت سی چیزوں کی تربیت ہو جاتی ہے، بہت سی چیزوں کے آدمی کی تربیت ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، یہ روزہ رکھنے کی برکت سے تم متقی بن جاؤ گے، تقوی والے بن جاؤ گے، تقوی آ جائے گا۔ پرہیز جو کہتے ہیں، پرہیز کی جو صفت ہے، آدمی پرہیز کرنا آسان نہیں آدمی کے لیے، لیکن روزہ رکھنے کی برکت سے پرہیز کرنا آ جائے گا۔ کسی چیز کو چھوڑنا آسان نہیں، جب اس کی عادت بن جائے، لت لگ جائے، چھوڑنا آسان نہیں، لیکن روزہ رکھنے سے یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ چھوڑنے کی، پرہیز کی عادت بن جاتی ہے، تقوی آ جاتا ہے، متقی بن جاتا ہے۔ اسی روزے کی برکت سے شکر کی عادت بھی آتی ہے، شکر کی۔ یہ انہی آیتوں میں آس پاس اللہ نے یہ فرمایا لعلہم یشکرون، تاکہ وہ شکر گزار بن جائے۔ تو روزہ رکھنے کی برکت سے تقوی آتا ہے، روزہ رکھنے کی برکت سے شکر والی صفت آتی ہے، جو بہت عمدہ صفت ہے، جو بہت عمدہ صفت ہے، شکر والی صفت۔ اسی طرح روزہ رکھنے کی برکت سے رشد آتی ہے، لعلہم یرشدون۔ آس پاس کی آیتوں میں یہ بھی لفظ ہے لعلہم یرشدون، تاکہ وہ رشد والے بن جائے، ہدایت والے بن جائے۔ تو رشد آتا ہے اس سے، ہدایت آتی ہے اس کے ذریعے۔ اور ایسے ہی لوگوں کے لیے، یعنی متقیوں کے لیے قرآن بھی ہدایت ہے، جو ہم نے سورہ بقرہ میں کہ پہلے صفحے میں پڑھا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو روزہ رکھنے کی برکت سے آدمی متقی بنتا ہے، اور پھر متقیوں کے لیے یہ قرآن، یہ اللہ کی کتاب ہدایت بنتی ہے، متقیوں کے لیے ہدایت بنتی ہے۔ ایک جگہ اللہ نے قرآن کے بارے میں فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ہم جو قرآن مجید نازل کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ما هو شفاء، اس کی حقیقت شفا ہے، ما هو شفاء، شفا ہے، یہ دوا بھی نہیں بولے، ہو بھی سکتا ہے علاج، نہیں بھی سکتا نہیں، شفا ہے اس کی حقیقت، 100% شفا ہے، دل کی بیماریوں کا، روحانی بیماریوں کے لیے شفا ہے، بلکہ اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، کبھی بدن پر بھی، جسم پر بھی ظاہر ہوتے ہیں اس شفا کے اثرات۔
قرآن کریم کی تلاوت کی برکت سے، قرآن کریم کو سمجھنے کی برکت سے، قرآن کریم کو پر عمل کرنے کی نیت سے، قرآن کریم کو پڑھانے اور سمجھانے اور عمل کروانے کی فکر سے شفا بنتی ہے۔ قرآن شفا بنتا ہے، شفاء للمؤمنین، مومنوں کے لیے شفا ہے۔ اچھا مومنوں کے لیے بولے، غیر مومنوں کے لیے شفا نہیں ہے بولے، شفاء للمؤمنین، قرآن جو شفا ہے للمؤمنین، مومنوں کے لیے شفا ہے۔ مومن ہے تو شفا ہے، مومن نہیں ہے تو شفا نہیں ہے۔ چند دیہاتیوں نے کہا تھا، چند اعراب نے کہا تھا آمنا، ہم مومن ہیں، ہم ایمان والے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا قل لم تؤمنوا، تم لوگ مومن نہیں ہو۔ وہ لوگ بول رہے ہیں ہم مومن ہیں، اللہ بول رہے تم لوگ مومن نہیں ہو، لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، لیکن تم کیا کہو، ہم مسلمان ہیں، یہ کہو ہم مسلمان ہیں، زبان سے پڑھ لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیے، یہ بولو تم اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ ایمان اگر داخل ہوتا تو اللہ نے فرمایا جگہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوت، جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ کتاب کی تلاوت کا حق ادا کر دیتے ہیں۔ یتلونہ حق تلاوت اولئک یؤمنون بی، یہ ہے ایمان والے، یہ ہے ایمان، قرآن کی تلاوت کا حق ادا کر، خوب پڑھتے ہیں اور اچھا پڑھتے ہیں، قرآن خوب پڑھتے ہیں اور اچھا پڑھتے ہیں قرآن مجید، یہ ہے مومن۔ اور حقوق قرآن میں یہ بھی کہا گیا، جیسے حقوق قرآن میں پڑھنا ہے قرآن کے حقوق میں، ویسے ہی حقوق قرآن میں سمجھنا بھی ہے، سمجھنے والوں سے سمجھنا، سمجھنے والے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھایا ہے، صحابہ نے جن کو سمجھایا ہے، جی تابعین نے جن کو سمجھایا، تابعین علماء کرام، تو علماء کرام سے سمجھنا ہے، جو مستند ہے، باضابطہ عالم دین ہے، معتبر عالم دین ہے، قابل عالم دین ہے، ان سے سمجھنا ہے، اور ترجمہ بھی انہی کا پڑھنا ہے، تب نہیں بھٹکیں گے ورنہ بھٹک جائیں گے۔ آپ اگر قرآن اللہ کی کتاب کو کسی اور سے سمجھیں گے تو پھر بھٹک جائیں گے۔ اللہ کی کتاب کو، جو اللہ کی کتاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھنا ضروری ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے سمجھنا ضروری ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے تابعین سے سمجھنا ضروری ہے، تو پھر حق پر رہو گے، ورنہ پھر ضلالت پر آ جاؤ گے، تب ہدایت پر آ جاؤ گے، ورنہ پھر باطل پر آ جاؤ گے۔ تو پڑھنے کا بھی حق ادا کرنا ہے، سمجھنے کا بھی حق ادا کرنا ہے، پھر اس پر عمل کرنا، یہ ہے حقوق قرآن میں سے، اس پر عمل کرنا، قرآن پر عمل کے لیے کتاب ہے قرآن۔ ہم جو سمجھ گئے ہیں قرآن کو، ہم جو سمجھے ہوئے ہیں قرآن کو، قرآن بس قسم کھانے کی چیز ہے، قرآن صرف بس بچوں کی کتاب ہے، بچے کچھ سیکھ لیں، پڑھ لیں۔ قرآن دم کرنے کی کتاب ہے، پھونکنے کی کتاب ہے، بس کوئی پڑھے پھونک دے، بس یہ سمجھ گئے ہم قرآن کو۔ جب ہم قرآن کو ایسی کتاب سمجھ گئے تو پھر یہی ہوگا، بس اس سے آگے ہم کو فائدہ نہیں ہوگا، اس سے آگے ہم کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جب ہم قرآن کو سمجھیں گے یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں ہدایت ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں نجات ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں شفا ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں رحمت ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں نجات ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں ہمارا خزانہ چھپا ہوا ہے دنیا آخرت کا، یہ وہ کتاب ہے جس میں کامیابی ہے۔ اگر ایسا سمجھیں گے تو پھر یہ کتاب ہم کو جی پستیوں سے نکال کر بلندیوں پر لے جائے گی، یہ کتاب ہم کو تنگیوں سے نکال کر اونچائیوں پر لے کے جائے گی، یہ کتاب ہم کو جی مصیبتوں سے نکال کر راحتوں کی طرف لے کے جائے گی۔ اللہ نے فرمایا ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، ہم نے نازل نہیں کیا آپ پر قرآن کو، کیوں؟ اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائے، آپ شقاوت میں پڑ جائے، آپ محنت میں پڑ جائے، آپ مصیبت میں پڑ جائے، اس لیے ہم نے نازل نہیں کیا، الا تذکرۃ لمن یخشی، قرآن کو جو ہم نے آپ پر نازل کیا ہے یہ تذکرہ کے لیے، یہ نصیحت کے لیے، یہ یاد دہانی کے لیے، یہ کامیابی کے لیے، یہ فلاح کے لیے، مگر کن کے لیے؟ لمن یخشی، ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کی ناراضگی
الہی سے ڈرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ کتاب تذکرہ ہے، یہ کتاب نصیحت ہے، یہ کتاب فلاح ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب کامیابی ہے، یہ کتاب شفا ہے، یہ کتاب رحمت ہے، سب ہے یہ کتاب. لیکن ہم جیسا سمجھیں گے پھر ہمارے لیے ویسا ہوگا. ہم اس کو ایک معمولی کتاب سمجھیں گے تو پھر معمولی چیزوں کے لیے چھوڑی، ہم اس کو ایک غیر معمولی کتاب سمجھیں گے تو پھر غیر معمولی فائدہ ہوگا. یہ کتاب چھوٹوں کے لیے نہیں، بڑوں کے لیے بھی ہے. یہ کتاب مریضوں کے لیے نہیں، صرف صحت مندوں کے لیے بھی ہے کہ اللہ کی کتاب. یہ ان پڑھوں کے لیے نہیں، یہ پڑھے لکھوں کے لیے بھی ہے یہ کتاب. حافظوں کے لیے، عالموں کے لیے، مفتیوں کے لیے، ڈاکٹرز کے لیے، انجینئرز کے لیے، لائرز کے لیے، پروفیسرز کے لیے، بزنس مین کے لیے، ملازم کے لیے، ہر ایک کے لیے کتاب ہے. محنت کرنے والوں کے لیے، محنت کشوں کے لیے، جی آرام سے رہنے والے ہر ایک کے لیے یہ کتاب ہے. ان کی کامیابی اسی کتاب کے اندر چھپی ہوئی ہے، ان کی ہدایت اسی کتاب کے اندر چھپی ہوئی ہے. اگر چھوڑیں گے اللہ کی کتاب، چھوڑیں گے اللہ کی کتاب پڑھنا، چھوڑیں گے اللہ کی کتاب کی تلاوت، چھوڑیں گے اگر اللہ کی کتاب کو سمجھنا، چھوڑیں گے اللہ کی کتاب پر عمل کرنا، چھوڑیں گے اللہ کی کتاب کو جی دعوت دینا، چھوڑیں گے تو پھر ہم سب کچھ ہوتے ہوئے ہم ناکام ہوں گے، نامراد ہوں گے، جی کامیاب نہیں ہوں گے، بامراد نہیں ہوں گے. آج ہماری اجتماعی جو ناکامی ہے، ہماری ملی جو ناکامی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ملی اعتبار سے، اجتماعی اعتبار سے قرآن کو چھوڑ دیا. ہمارے معاملات میں قرآن نہیں ہے، ہماری معاشرت میں قرآن نہیں ہے، ہماری محفلوں سے قرآن سمجھ میں نہیں آتا، ہمارے اجتماع سے قرآن سمجھ میں نہیں آتا، ہماری شادیوں سے قرآن سمجھ میں نہیں آتا، ہماری خوشیوں سے قرآن سمجھ میں نہیں آتا، ہمارے جنازوں اور غموں سے قرآن سمجھ میں نہیں آتا، ہمارے گھروں سے، ہمارے خاندانوں سے قرآن سمجھ میں نہیں آتا. اس لیے ہم اجتماعی طور پر ناکام ہیں، ہم ملی طور پر ناکام ہیں. اللہ نے جو فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، یعنی اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو. ڈھیلا پکڑو مت بولے، ڈھیلا پکڑو نہیں بولے، اعتصام بولے، مضبوطی سے پکڑ لو، مضبوطی سے تھام لو. وَاعْتَصِمُوا، مضبوطی سے تھام لو، بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو، اس قرآن. اگر ڈھیلا پکڑو گے گر جاؤ، مضبوطی سے پکڑنا ضروری ہے اللہ کے قرآن کو. مضبوطی سے پکڑو گے جمیعاً سب، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کے پکڑو، سب مل کے پکڑو. جب سب مل کے پکڑو گے تو پھر کامیاب ہوگے. وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرق اختیار مت کرو، فرقوں میں مت بڑھ جاؤ. ہم یہ سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ دنیا ایک الگ چیز ہے اور آخرت الگ چیز ہے. یہ جہالت کی علامت ہے، یہ بدبختی کی علامت ہے. دنیا الگ نہیں ہے، آخرت الگ نہیں ہے. سعادت کی بات یہ ہے، سمجھداری کی بات یہ ہے کہ جو دنیا اللہ ہم کو دیے ہیں اس کو دین بنانا، یہ ہے سمجھداری کی بات. اللہ ہم کو جو مقام دنیا کا دیے ہیں، جتنی دنیا ہم کو دیے ہیں، وہ مقام دنیا کا جو مقام ہے اور جتنی ہمارے پاس دنیا ہے اس کو دین بنانا، یہ ہے اصل سعادت، یہ ہے اصل کامیابی. دنیا الگ نہیں ہے، آخرت الگ نہیں ہے، اسی دنیا کو دین بنانا ہے. جو اسی دنیا کو دین بنائے گا وہ کامیاب ہوگا، جو اس دنیا کو دین نہیں بنائے گا وہ ناکام ہوگا. دنیا الگ چیز نہیں ہے، آخرت الگ چیز نہیں ہے، دنیا کو دین بنانا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھا کر دیکھیے، صحابہ کی زندگیاں اٹھا کر دیکھیے، تابعین کی زندگیاں اٹھا کر دیکھیے، اور جی سلف کی زندگیاں اٹھا کر دیکھیے. انہوں نے اپنی دنیا کو آخرت بنایا، انہوں نے پورے اپنی دنیا کو دین بنایا ہے. وہ امیر بھی تھے تو دین بناتے تھے، وہ غریب بھی تھے تو دین بناتے تھے، وہ صحت مند بھی تھے تو دین بناتے تھے، وہ بیمار بھی تھے تو دین بناتے تھے، وہ پڑھے لکھے تھے تو بھی دین بناتے تھے، وہ جی پڑھائی میں کم تھے تو بھی دین بنا. اپنی دنیا کو دین بنانے والے تھے. اپنی دنیا کو جو دین بنائے گا وہ کامیاب ہے، جو اپنی دنیا کو دین نہیں بنائے گا وہ ناکام ہے. تو یہ جو مہینہ آ رہا ہے، یہ وہی مہینہ ہے
جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ دوسرے مہینوں کے بارے میں نہیں بولے، خاص رمضان کے بارے میں بولے ہیں، رمضان کے بارے میں کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے۔ تو قرآن کا تعلق ہے رمضان سے، جیسا روزوں کا تعلق ہے رمضان سے، ایسے ہی قرآن کا تعلق ہے رمضان سے۔ ہمارا تعلق اگر نہیں ہے تو تعلق قائم کرے قرآن سے، ہمارا تعلق کم ہے تو تعلق کو بڑھائیں قرآن سے، ہمارا تعلق ڈھیلا ہے تو تعلق کو مضبوط کرے قرآن سے، ہمارا تعلق تھوڑا ہے تو تعلق کو بڑھائیں قرآن سے۔ یہ ضرورت ہے ہماری، یہ ضرورت ہے۔ اللہ سے آسانی کے لیے دعائیں کرے، اللہ سے سہل کے لیے دعائیں کرے کہ اللہ میرے لیے آسان فرمائیے، اللہ میرے لیے سہل فرمائیے، اللہ میرے لیے مشکلوں کو دور فرمائیے، اللہ میرے لیے آسانیاں پیدا فرمائیے۔ جب اللہ سے دعا کریں گے تو پھر اللہ آسان فرمائیں گے، قرآن سے تعلق کو آسان بنائیں گے، قرآن سے جڑنے کو اللہ آسان بنائیں گے، پھر قرآن آسان ہوگا، قرآن سے جڑنا آسان ہوگا۔ جیسا ہمارا تعلق ہے قرآن سے، پھر قرآن کا ہمارے سے ویسا تعلق ہوگا۔ جیسا اللہ کی کتاب سے ہمارا تعلق ہوگا، پھر اللہ کا ہمارے ساتھ ویسا تعلق ہوگا۔ صحابہ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ایک قرآن تھی بس، وہ قرآن کے ذریعے کامیاب ہو گئے تھے دنیا میں، اور ہمارے پاس سب کچھ ہے، قرآن نہیں ہے، اس لیے ناکام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین، اللہ اسی کتاب کے ذریعے قوموں کو بلندی دیتے ہیں، جماعتوں کو بلندی دیتے ہیں، اور اسی کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے قوموں کو پست کر دیتے ہیں، ذلیل کر دیتے ہیں۔ گھروں میں سب سے بہترین گھر وہ ہے جس میں قرآن ہو، دلوں میں سب سے بہترین دل وہ ہے جس میں قرآن مجید ہو، اور دلوں میں بدترین دل وہ ہے جس میں قرآن نہ ہو، اور گھروں میں کم ترین گھر وہ ہے جس میں قرآن نہ پڑھا جاتا ہو۔ اس لیے ہم اپنے گھروں کو بہترین گھر بنائیں، اپنے دلوں کو سب سے بہترین دل بنائیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن سے جوڑیں، قرآن سے جوڑیں، قرآن سے اپنا تعلق بنائیں۔ اسی میں ہماری ہدایت ہے، اسی میں ہماری نجات ہے، یہی ہمارے لیے شفا ہے، یہی ہمارے لیے رحمت ہے، یہی ہماری تبدیلی کا ذریعہ ہے، یہی ہماری ترقی کا ذریعہ ہے۔ اور ہمارے مردوں کی بھی ترقی اسی میں، ہماری خواتین کی بھی ترقی اسی میں، ہمارے بچوں کی، ہمارے بڑوں کی، ہمارے برابر والوں کی، ہمارے دوستوں کی، دشمنوں کی، سب کی ترقی اسی کتاب کے اندر اللہ نے چھپائی ہوئی ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اس بات سمجھنے کی اور اس پر سمجھ کر اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔